له استمانته من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. قالت الملائكة طوبى لأمة ينزل عليها هذا الكتاب طوبى لأجواف تحمل هذا الكتاب. جو تیری کایا آن میں دیکھ آئین وفا قرآن میں تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں ہدایے تنگی میں دامن ہے. بہار عالم حسنش جہاں را تازہ میدارت برنگ اصحاب صورت ببو ارباب مانانا. مولانا قاری محمد الیاس اور پروفیسر ڈاکٹر محمد بشیر صاحب اصل سے اس محفل کی سجانے کا سبب وہی دونوں بنے، پھر ان کے ساتھ سننے والے اور تعاون کرنے والے ہم سب لوگ اس کار خیر میں اس اللہ تعالیٰ کی عنایت احسان پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں. ابتدا کی یہ محافل اب آج سے شروع ہو جائیں گی، کہیں کل دعا کہیں آگے سے آخر تک، لیکن ابتدا آج بھی اس سے پہلے کم از کم میں نے شامل ہوا کسی مجلس میں. تو یہ جو ابتدا ہوتی ہے یہ بھی ایک فضیلت والی بات ہوتی ہے. الفضل للمتقدم، جو پہل کرتا ہے نیک کام میں اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. قرآن کریم جنات جیسی مخلوق جو بڑے کوئی آدمی بڑا تکڑا ہو پہلوان ہو مشکل کام کرے کہتے ہیں تو یہ انسان ہے یہ جن ہے. جن بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن پہلی محفل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کر جنات کو متاثر کیا. سورہ احقاف کے آخر میں سورہ جن، پوری سورت کا نام ہی سورہ جن ہے. تو یہ میں نے جو تلاوت تھوڑی سی کی یہ سورہ جن سے ہے کہ انہوں نے جا کر قرآن کے بارے میں کہا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ کوئی معمول کی بات نہیں ہے، بڑا عجیب قرآن ہے، عجیب انوکھا. دنیا میں آسمانی کتاب کوئی بھی قرآن کے بغیر محفوظ نہیں ہے، سب میں رد و بدل ہو گیا، کسی کی زبان موجود نہیں ہے. تورات، انجیل، زبور ان کی زبانیں دنیا سے ختم ہو گئی، اور قرآن کریم کی جو زبان ہے قرآن بھی محفوظ ہے اور اس کی زبان بھی محفوظ ہے. 12-14 عرب ممالک میں عربی بولی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی بولی جاتی ہے. دنیا کی بڑی زبانوں میں عربی زبان ہے، تو قرآن کریم بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ ہے. اور قرآن کریم اس وقت بھی ہادی تھا، اب بھی ہادی ہے. ہدی للمتقین، ہدی للناس. تو جیسے ابھی میں نے کہا پہلی مجلس میں جنات مسلمان ہی نہیں ہوئے، مبلغ بنے. کئی صحابہ کرام ایک دفعہ تلاوت، پہلی تلاوت سے مسلمان ہو گئے. اور آج بھی یورپ میں بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹر اور بڑے بڑے عہدوں والے لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں لوگ ان سے انٹرویو لیتے ہیں کیوں مسلمان ہوتے. تو کوئی کہتا ہے میں نے قرآن کا ترجمہ دیکھا فلاں لائبریری میں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں قاری کی تلاوت سنی. تو قرآن آج بھی لوگوں کے دلوں میں اثر کرتا ہے اور
اور اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ واحد کتاب ہے کہ جو خود بھی محفوظ ہے، اس کی زبان بھی محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی لفظ قرآن 53 مرتبہ قرآن کریم میں آتا ہے، اور اس کے 66 نام خود قرآن میں موجود ہیں۔ تو ایک عجیب کتاب ہے قرآن العجب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے لیے مختلف کہتے ہیں نازل ہوا حرمین میں، مکہ مدینے میں، پڑھا گیا مصر میں، مصریوں جیسی تلاوت کوئی نہیں، کسی نے نہیں کی، سب سے نمایاں قرآن مصر میں، چھپا بیروت میں اعلیٰ درجے سے، اور سمجھا گیا ہندوستان میں، بر صغیر میں، بر صغیر کے علماء، مفسرین اور بڑے بڑے علماء جب وہ اسلامی کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو وہ یعنی لوگ ان کے ارد گرد ایسے حلقہ لگاتے ہیں جیسے شمع کے ارد گرد پروانے، بڑی بڑی کانفرنسوں میں۔ علامہ سید محمد یوسف بن نوری اور اس قسم کی جو ہے بہت سے علماء نام لیے جا سکتے ہیں، ان کو جب بلایا جاتا ہے تو لوگ شاگردوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسا علم اللہ نے ان کو دیا۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے ہمیشہ باقی رہے گا، اور لوگ اعلان کر کے کہتے ہیں میں جلاؤں گا قرآن کو، میں فلاں کروں گا، یہ کروں گا۔ کئی ایسے بدبخت جنہوں نے ایسا کیا ان کو بھی اللہ نے اسلام نصیب کیا، جنہوں نے توحید کی، پھر مڑ کر مسلمان ہوئے، سعودی عرب والوں کی دعوت پر عمرے کی، ان گستاخوں سے۔ تو قرآن میں اتنی مؤثر کتاب ہدایت کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اگلی بات کروں گا تو آپ ناراض ہوں گے، تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ کر ہی دوں کہ اس وقت کلمے کے نام پر بننے والے حکمران ایک چھوٹی سورت پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، قرآن کو ایسا چھوڑا دے، قل هو اللہ پڑھنے کی ان میں ہمت ہو، تو یہ ہمارا حال ہے، قرآن کو ایسا چھوڑا دے۔ اور نہ جانتے ہوئے ہر شخص دعویٰ کرتا میں سب سے زیادہ جانتا، مجھ سے بڑا عالم کون ہے، میں دین سب سے زیادہ جانتا، قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے، قرآن چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو جنہوں نے سینے سے لگایا تھا، آج ان کی 15ویں صدی میں اتنی عزت ہے کہ کوئی بلال کی گستاخی کرے تو مسلمان گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ ادنا غلام قرآن سینے سے لگایا، انہوں نے کوئی ایم اے بی اے پی ایچ ڈی کچھ نہیں تھا، صرف ایک قرآن جانتے تھے صحابہ۔ تو اقبال کہتا ہے الکتاب صاحب دفتر شدہ، ایک کتاب پڑھ کر خلیفے بنے، گورنر بنے، اور بڑی بڑی عہدوں کے مالک بنے۔ تو یہ جو ہماری محفل ہے یہ بھی قرآن کی برکت سے ہے جو لکھا جائے، اور یہ بڑے سعادت مند ہیں ہمارے مولانا محمد جان صاحب، یہ مسجد کی آبادی کے لیے 6 نمبر بھی سناتے رہتے ہیں، اور سارے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، یہ بڑا اعزاز ہے۔ قرآن کے قاری حافظ اس کا درجہ محشر میں معلوم ہوگا۔ اس وقت لوگوں کی دل کی آنکھیں بند ہیں، جب آنکھیں کھلے گی محشر میں تو پھر حفاظ کا مقام جو ہے سمجھ جائے گا۔ کوئی اندھا نہ ہو دل کا، تو اب رمضان میں بھی نظر آ رہا ہے، مسلوں کو کون رونق بخشتا ہے؟ سائنسدان
پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے پیچھے، وہ پہلے تو رومال میں نہیں آتے ہوتے، بڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ، لیکن اگر آ جائے تو کہتا ہے پیچھے اس امام کی، تو چاہے وہ حافظ قرآن قاری اس کو گھنٹہ کھڑا رکھے تو 3 پڑھے رکوع میں نہیں جا سکتا، پیچھے ہی رہے گا، چاہے وہ پڑھانے والا نابینا ہو، پاؤں سے معذور ہو، تب بھی وہ بہت بڑا عہدے والا پیچھے ہی جائے گا، پیچھے ایسے آگے جائے گا تو گدھا رہے گا۔ فرمایا کہ ڈرنا چاہیے اس کو جو امام سے پہلے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے والا بنا دے۔ تو لیکن نظر نہیں آتا، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے مسجدوں میں موجے کرو، باقی جو ہے پارلیمنٹ جانا ہے اور ہم جانے، حکومت جانا ہے اور ہم جانے، اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کو قرآن کریم کا مرتبہ پہچاننے اور اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات 2-3 دن پہلے سنی تھی، اب آپ میرے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بچے ہیں، ہمارے سینٹ میں سود کے خلاف بات ہوئی، میری خبروں میں سنا، تو حکومتی وزیر نے کہا ہم نے اپیلیں واپس لے لی ہیں سپریم کورٹ سے، لیکن سود کا خاتمہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ بھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرما دیا، اس وقت یہ یہودیوں کا کام ہے، سودی کاروبار ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے کے سارے سود کو میں نے مٹا دیا، تحت قدمیہ، پاؤں کے نیچے رکھ دیا، اور میرے چچا عباس کا سود جن لوگوں نے دینا ہے اسے ہم نہیں لیں گے، سب سے پہلے ہم اپنا سود معاف کرتے ہیں۔ کون سا مشکل ہے، مسلمان ہونا چاہیے، دل میں ایمان کی طاقت ہو تو پھر ممکن ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ، جس گھر میں قرآن کریم پڑھا گیا، اس گھر والوں کو دونوں جہان کی مزید عزتیں، برکتیں اور غیب کے خزانوں سے ان کی ضرورتیں پوری فرما، اور یا اللہ ان بچوں کو دین کی خدمت کے لیے، ساری زندگی کے لیے قبول فرما، اور یا اللہ قرآن کریم کو صحیح مقام دینے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، اور اس قرآن کریم کی ایک ختم کو پڑھنے کو یا اللہ ان بچوں کے اپنے اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا، عزت کا ذریعہ بنا، صلی اللہ مریضوں کو شفا نصیب فرما، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے والے مردوں کو یا اللہ اپنے اس بندے کو نرینہ اولاد عطا فرما، مولانا ریاض صاحب کو نیک بیوی عطا فرما، آمین۔